بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین کے بعد جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا رہا اور کوشش یہ تھی کہ یہ لعین ہمارے شہر نہ رکیں۔ اور ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ قطران تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے ہی خبردار ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر گیا پوری رات سوچتا رہا کہ یہ کسی مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوج یزید نے کہا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ وہ چیخ کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا۔ اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اور وہ رو رو کر کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کر رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر ایک رات کے لیے یہ سر دے دو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد اس بات تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے راہب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لے کے اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آ کے اس سر کو رکھا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے یہ آواز سنی راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کیجئے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا وہ جو 7 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کر دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے وہ دیکھا، پھر کہا یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے اور میرے سر کو اٹھاؤ فوج یزید کے حوالے کر دو کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو
فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔